السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایمپٹی ورڈز کے بارے میں دیکھیں گے۔ ایمپٹی ورڈز کیا ہیں؟ جھوٹے الفاظ، بچوں کو بہلانے، ڈرانے یا جان چھڑوانے کے لیے بولے جانے والے جھوٹے الفاظ۔ یہ بڑی ایک انتہائی اہم موضوع ہے کہ میں نے پہلے بھی ایمپٹی ورڈ پر بات چیت کی ہے، نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ آج میں اپنے اسی نقطہ نظر کو مزید کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ ایمپٹی ورڈز ہوتے کیا ہیں؟ کھانا جلدی کھا لو ورنہ فلاں کھانا کھا لے گا۔ کیا واقعی XYZ کھانا کھا لے گا؟ جلدی تیار ہو جاؤ ورنہ میں گھر میں چھوڑ جاؤں گی۔ کیا واقعی ہم اسے گھر چھوڑ سکتے ہیں؟ جلدی گاڑی میں آ کے بیٹھو ورنہ میں گاڑی چلا دوں گی یا میں گاڑی چلا رہی ہوں۔ کیا واقعی آپ گاڑی چلا دیں گی اس کے بغیر؟ نہیں نا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا، ادھر آؤ چیز دوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے میری والدہ سے دریافت فرمایا، کیا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے بتایا، میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4991۔ ایک تو آپ جھوٹ بولتے ہیں، دوسرا بچہ آخرکار سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خالی الفاظ ہیں، اور پھر آپ کے الفاظ کی ویلیو ختم ہوتی جاتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ ہم مائیں تو ان چیزوں کی بہت عادی ہو گئی ہیں۔ حل کیا کریں؟ ہم ان ایمپٹی ورڈز کو استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ تو پھر کیا کریں؟ بچہ نہیں کھا رہا اور آپ کہتے ہیں بیٹا کھانا کھا لو ورنہ فلاں کھا لے گا۔ یہ غلط ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بیٹا کھانا کھا لیں، کیا آپ کو بھوک ہے؟ یہ XYZ ماما تو بہت پسند ہے، آپ کا کھانا کھا لیں تو ہم فلاں XYZ کام کریں گے، جلدی تیار ہو جاؤ ورنہ میں گھر چھوڑ دوں گی۔ یہ جملہ بھی غلط ہے۔ بیٹا جلدی کھانا کھا لیں، تیار ہو جائیں، ہم لیٹ ہو جائیں گے اور آپ کے پاس ٹائم کم بچے گا انجوائے کرنے کے لیے۔ اسی طرح گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں گاڑی چلا دوں گی یا چلا رہی ہوں۔ غلط ہے، ایسا نہیں کہنا، بلکہ آپ نے کہنا ہے کہ جلدی بیٹھیں ورنہ مجھے آپ کو اٹھا کے بٹھانا پڑے گا۔ جب آپ بچوں سے بات کریں تو کوشش کریں لاجیکلی بات کریں، ٹھوس بات کریں، جیسے ہم بڑے آپس میں بات کرتے ہیں، تاکہ ہماری بات کو اہمیت ہو اور ہم جھوٹ کے گناہ سے بھی بچ جائیں۔ اور بچوں کو اپنے لیول پہ رکھ کے بات کریں۔ بچوں کو مت سمجھیں کہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، سمجھیں گے نہیں۔ آپ جیسے ان کو ٹریٹ کریں گے وہ اتنا ہی ذہن بناتے چلے جائیں گے۔ آپ جس انداز گفتگو سے ان کے ساتھ رویہ رکھیں گے، یقین مانیے وہ دنیا کو اسی گفتگو اور رویے سے ٹریٹ کریں گے۔ بچے ہمارے جھوٹے ڈراووں کو بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں اور پھر ہماری بات کی اہمیت نہیں رہتی، اور بچے ہماری بات پر دھیان نہیں دیتے اور نہ ہی سنتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا ہمارے یہاں اتنا عام ہے کہ وہ جھوٹ نہیں لگتا۔ اگر آپ اس کو مزید کریدیں گے تو لوگ کہیں گے، لو اب یہ کیا باتیں ہوئیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی آپ سمجھ رہے ہیں، تو اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ہم بچوں کو ٹریٹ کیسے کریں؟ تو بچوں کو سلانے کے لیے اصولاً ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ لیٹ کر ان کے اوپر معوذتین پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، ان کو بتائیں کہ اب آپ آرام سے سو جائیں، کیونکہ فرشتے ساری رات آپ کی حفاظت کریں گے۔ ان کو ڈرائیں دھمکائیں نہیں کہ ماسی جھلی آ جائے گی، بلا آ جائے گا، بہو آ جائے گا۔ ایک تو جھوٹ بولا، پھر بچے کو ڈرا کے سلایا، تیسرا اس کے دل میں ایک بے نام سا خوف ڈال دیا ہے کہ کسی بوڑھی عورت کو دیکھے گا، بلی کو دیکھے گا، اب وہ پریشان ہو کے چھپنے لگ جائے گا۔ اگر بازار بھی جانا ہو تو بچے کو ساتھ لے کر نہیں جا رہے تو اس کو یہ مت کہیں کہ ہم تو ٹیکا لگوانے جا رہے ہیں،
ہم تو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ جھوٹ کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ ڈاکٹر سے اس کا رویہ سخت ہونے لگ جائے گا، آہستہ آہستہ اس کو پتہ تو چل جانا ہے کہ ماں جھوٹ بول کے جاتی ہے، پھر اس کا آپ کے اوپر سے یقین اٹھ جائے گا، کیونکہ بچہ سب سے پہلا یقین اپنی ماں پر کرتا ہے، سب سے پہلا یقین اس کو اپنے ماں باپ کا ہے۔ اسی طرح سے اپنے پاس بلانے کے لیے مٹھی بند کر کے چھوٹے بچوں کو کہنا کہ دیکھو میرے پاس ٹافی ہے، میرے پاس آؤ، دیکھو میں فلاں چیز دوں گی، جو کبھی نہیں دلوائی جاتی، اور جیسے ہی وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ ادھر ادھر کہیں دائیں بائیں اس کو کر دیتے ہیں، اور اس کے ذہن میں بات کہیں چپک کے رہ جاتی ہے کہ مجھے ٹافی بلانے پر بھی نہیں ملی۔ چھوٹے بچے جب کھانا کھانے سے انکاری ہوں تو ان کی پسند کی چیز مطلب چپس وغیرہ دکھا کر منہ کھلوانا، لیکن چپس کے بجائے منہ میں کچھ اور ڈال دینا، یعنی دکھایا کچھ، دھوکے سے کچھ اور کھلا دیا۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں ہم کسی کے یہاں مہمان گئے، کوک دیکھ کر بچوں نے بھی کہا ہمیں بھی دے دیں، ہم نے تھوڑی سی کوک ڈالی، باقی پانی ملا کر بچے کو پکڑا دیا۔ تو ہم نے اس کو جو ملاوٹ کر کے دیا، اب بچہ آہستہ آہستہ جان جائے گا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ غلط کرتے ہیں۔ اب اس نے دنیا کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ فراڈ کی نظر سے۔ اب وہ کیا کرے گا آنے والے وقتوں میں؟ اس سے جو نیچے لوگ ہوں گے یا اس سے جو کمزور ہوں گے ان کو بھی وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ایسا ہی ٹریٹ کرے گا، وقتی طور پر ان کو نقصان دے گا، وقتی طور پر ان کو ٹالے گا۔ ہم ماؤں کو نا عادت بن جاتی ہے ابھی ٹل جائیں بعد میں دیکھا جائے گا، تو بچوں کے ہاتھ سے چیز چھین کر جلدی سے کہیں چھپا بھی دیتے ہیں اکثر، اور کہتے ہیں چڑیا لے گئی، کوا لے گیا، گم ہو گیا، بہو لے گیا، گھوسٹ آیا تھا وہ لے گیا۔ اگر آپ کو اس بچے سے کوئی چیز پکڑنی ہو تو زبردستی پکڑ لیں، اس کو بتا دیں کہ اگر آپ سے بھی نہیں پکڑی تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور چھوٹ جانے پر پھر نقصان ہو جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ بچے کو اس چیز کی وجہ بتائیں۔ جھوٹ بولنے سے بچے کو روکنے کے لیے ہم خود جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو زبان کالی ہو گئی، تمہارے ماتھے پہ لکیر آ گئی، یہ بھی تو ہم اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، ہم تربیت غلط کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے غلط راستے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ چھوٹے بچے کو ہم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سچ بولنا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ سے پیار کیوں نہیں دلوانا؟ ہمیں اللہ سے پیار دلوانا ہے، ہم سچ بول دیں کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی۔ جھوٹ بولنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے بچوں کے لیے کہ ان کو ڈانٹ نہ پڑ جائے، تو اصول بنا دیں کہ جب بچہ کوئی چیز ایڈمٹ کرے گا، سچ بولے گا آپ کے سامنے، چاہے وہ کتنا بڑا نقصان ہو، لیکن آپ اس کو نرمی سے سمجھا دیں کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے ایک بات کو کلیئر کیا، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن اگر آپ اس کو سنبھل کے چل لیتے تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ آپ یقین مانیے بچے کو یہ سب چیزیں اسٹرینتھ دیتی ہیں، ہمت دیتی ہیں، بزدل نہیں بناتی، شجاعت دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جھوٹی سزائیں، جھوٹے انعامات، رونا بند کر دو، پورا ڈبہ چاکلیٹ کا دلاؤں گی، آپ کو گڑیا دلائیں گے، آپ کو مارکیٹ نہیں دیکھی تھی وہاں لے جاؤں گی آپ کو، ابھی چپ ہو جاؤ، سزائیں جیسے آئندہ میں آپ کو کبھی ساتھ نہیں لے کے جاؤں گی، کمرے میں بند کر دوں گی۔ اب ماؤں نے ہم نے نا ڈفرینٹ طریقے سے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اب میں نے آپ کو فلاں ٹائم ٹیبلٹ نہیں دینی، فلاں ٹائم آپ کا اسکرین ٹائم بند۔ تو یہ سب کچھ جو ہم ان کے ساتھ جوش خطابت میں منہ سے نکال دیتے ہیں وہ بچے کے سائیکلوجیکلی بہت سارے ایفیکٹس چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم ماؤں کو کنٹرول کرنا ہے۔ کلیئر اینڈ فیئر اپنے بچوں کے ساتھ چلنا ہے، آپ ان کو اپنے برابر رکھ کے ان سے بات کیا کریں۔ کبھی آپ سے غلطی ہو جائے تو جلدی سے ان سے سوری کر دیں، کبھی آپ سے کچھ غلط ہو جاتا ہے یا آپ نے ان کو چلتے چلتے آپ سے بازو لگ گیا، ہاتھ لگ گیا، ٹھوکر لگ گئی، تو آپ فوراً رکیے اور رک کے اس سے ایکسکیوز کیجیے کہ بیٹا آپ کو لگی تو نہیں، میں نے دیکھا نہیں، معذرت چاہتی ہوں، سوری بیٹا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہی بچہ آپ سے اڈاپٹ کر لے گا، ذرا سی انگلی لگنے پہ بھی وہ دوسرے کو کہے گا آپ کو لگا تو نہیں، سوری،
مجھے دکھا نہیں. اسی طرح سے آپ جب اسے کچھ لیں تو آپ اس کو جزاک اللہ کہیے، اس کو عادت ڈال دیں. وہ کبھی بھی کسی سے کچھ لے گا تو تھینک یو کیے بغیر لے ہی نہیں سکتا. دائیں ہاتھ سے لیں، دائیں ہاتھ سے دیں، اور اس کو وجہ بتائیں کہ ہم دائیں ہاتھ سے کیوں لیتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کیوں دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دائیں ہاتھ سے لیتا اور دیتا ہے. بائیں ہاتھ سے لینا اور دینا تو شیطان کا کام ہے. تو ہم شیطان کے ساتھ کے نہیں ہیں، ہم تو رحمان والے ہیں. یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت میں کلیئر اور فیئر چلنی ہے. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب ماؤں کو جو بھی اپنے بچے ہمارے چھوٹے ہیں یا بڑے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم مائیں ان کو دھوکہ دینا بند کر دیں گی تو یقیناً وہ ہماری گودوں سے پل کے جب بڑے نکلیں گے تو بھی زمانے کو دھوکہ دینے والے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.